اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کا سفر۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے اور 10 نوے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں صرف آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کچھ گنجائش ہے یا نہیں۔ آپ یہ امید بھی لے کر گئے تھے کہ اگر ان کے دلوں میں اسلام کی گنجائش ہے اور وہ مسلمان ہو جائیں وہ آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ ان تینوں کے وہ 3 بھائی تھے اور ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ رہنے کی دعوت بھی دی۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا وہ تم ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ ساتھ ہی دوسرے نے کہا تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو وہ تمہارے ساتھ بات کرنا نہایت خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ آپ ان سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے آپ کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے اور اپنے غلاموں کو آپ کے پیچھے بھی لگا دیا۔ وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قدم جو بھی قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے اور آپ کے دونوں پاؤں لہولہان ہو گئے اور آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ نے دوبارہ چلنا شروع کیا انہوں نے دوبارہ پتھر برسانے شروع کر دیے، ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہکے بھی لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہولہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور چور ہو چکے تھے اور بدن لہولہان تھے۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے اس وقت آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے اور میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی وقت اچانک آپ نے دیکھا کہ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے جو بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کو دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ اس بیل سے انگور توڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھو۔ عداس نے ان کے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے آپ سے کہا کہ اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے، اور اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ نے فرمایا تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا اور بولا آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متی کون تھے، اس لیے آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر عداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس کے ہاتھ اور پیر چومنے لگ گیا تھا؟ اس پر عداس بولا میرے آقا اس شخص سے بہتر انسان روئے زمین پر نہیں ہے، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے۔
یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ عداس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ کرنے ثعلب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس بدلی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا ہے اور انہوں نے جو جواب دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگران فرشتے کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں آپ جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ پہاڑوں کے فرشتے کی بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر فرشتوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو نام دیا ہے آپ حقیقت میں رؤوف الرحیم ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے۔